الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام وہ کامل، مکمل اور اکمل دین ہے جس کی تکمیل کا، جس کے مکمل ہونے کا اعلان خود اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ حجۃ الوداع کا موقع آیات نازل ہوئیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ مکمل ضابطۂ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور آپ کے صدقے سے اس امت کو عطا کیا گیا۔ پورے دین اسلام کو اگر دیکھا جائے، اس کی تعلیمات پر غور کیا جائے، تو دین اسلام کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد حقوق اللہ ہے، یعنی وہ احکامات جن کا تعلق اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ ہے، جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا،
اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھنا، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دوسری بنیاد دین اسلام کی وہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو آپس میں رہنے سہنے کے آداب، معاشرت کے آداب، ایک دوسرے کے حقوق ہمارے ذمے لاگو ہوتے ہیں۔ ایک کا حق جو دوسرے کے ذمے ضروری ہے وہ دوسرے کا حق ہے اور وہ میرا فرض ہے، جس میں خاوند بیوی کے آپس کے حقوق ہیں، خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق، بیوی کے ذمے خاوند کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، بیمار پرسی کرنا یہ اس کا حق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ مسلمان کا حق ہے، مسلمان سے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے پیش آنا یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ مقروض، ایک آدمی کو قرضے کی ضرورت پڑی، اس کی ضرورت پوری کر دینا، اس کی حاجت پوری کر دینا یہ اس کا حق ہے۔ ایک کا دوسرے کے ذمے قرض ہے تو مقروض کے ذمے قرض خواہ کے قرضے کو ادا کرنا، مالی حق کو ادا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ مقروض کو مہلت دینا، کسی کے پاس پیسے ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، قرض ادا کرنے کی رقم نہیں ہے، اس کو مہلت دے دینا۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد پسند نہیں آئی، وہ واپس کرنا چاہتا ہے، دکاندار وہ واپس لے لے، اس کی فضیلت من اقال اللہ عثراتہ یوم القیامہ، جس نے گاہک سے چیز واپس لے لی، اقالہ کر لیا، فرمایا اللہ کل قیامت کے دن اس کی برائیوں اور اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیں گے۔ تو ہمارے دین اسلام کا ایک اہم رکن اور ایک اہم بنیاد وہ حقوق العباد بھی ہیں۔ عبادات کی طرف تو ہم کسی نہ کسی درجے میں توجہ کرتے ہیں۔ انسان کی جب عمر ڈھلتی ہے، خوف الہی دل میں بڑھتا ہے تو وہ نماز بھی شروع کرتا ہے، روزے بھی رکھنا شروع کر دیتا ہے اور دیگر نیک اعمال کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن حقوق العباد سے غفلت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یوں 5 وقت کا نمازی ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے اور ہر سال حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، لوگوں پر مال خرچ بھی کرتا ہے، لیکن جن بندوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا۔ مالک دکان ہے، اس نے ملازم رکھا ہوا ہے، مانگنے والا فقیر آیا، اسے تو پیسے اسی وقت دے دیے، لیکن اپنے ملازم کو تنخواہ تاخیر سے دے رہا ہے۔ فقیر کو دیتے ہوئے ثواب سمجھ رہا ہے، لیکن اپنے ملازم کو وقت پر تنخواہ دینا اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھ رہا، اس کو پابند رکھتا ہے، تھوڑی تنخواہ ابھی دے دی تاکہ یہ میرا پابند رہے، میرے ماتحت رہے، کہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے، کئی ہیلے بہانے کرتا ہے۔ تو خادم کا، ملازم کا حق روک کے رکھنا، اس کا گناہ اس کے ذمے ہے۔ ایک آدمی کا قرضہ دینا ہے اور پیسے پاس موجود ہیں، قرض خواہ آیا، جیسے عام دکاندار کرتے ہیں، پیسے موجود ہیں، جس نے مال دیا وہ مال کے پیسے لینے آیا ہے اور مکمل پیسے دینے کی اس کے پاس استطاعت ہے، لیکن کچھ دیتا ہے، کچھ بچا کے رکھتا ہے کہ ابھی نہیں ہے، بعد میں آ جانا۔ اس کا حق یہ روک رہا ہے، اس سے پھر روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے،
نماز جنازہ ادا نہیں فرماتے تھے۔ یعنی ایک وہ آدمی جس کے ذمے دوسرے کا حق ہے، مالی حق میرے ذمے ہے، میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، میں مقروض ہوں کسی کا، اور میں باوجود استطاعت اور قدرت کے کسی کا قرضہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ شریعت کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند تھا کہ آپ اس مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے سوال فرمایا کیا اس کے ذمے کسی کا مالی حق ہے؟ کیا اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے؟ تو قرض خواہ نے کہا جی یا رسول اللہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پڑھ دو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اس کے ذمے دوسروں کا مالی حق ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا جتنا بھی قرضہ ہے وہ قرضہ میں ادا کروں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ہمارے ذمے لاکھوں کا قرضہ ہوتا ہے اور ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، وہ خوش و خرم پھر رہا ہے، لاکھوں روپے کا قرضہ دینا ہے، دوسرے مسلمان کا حق اس کے ذمے ہے اور اسے حق ادا کرنے کی فکر ہی نہیں۔ تو ساری عبادات اپنی جگہ پر، لیکن بندوں کے حقوق اس کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ ہماری شریعت تو ایسی ہے جس نے بندوں کے حقوق تو بتلائے ہی ہیں، جانوروں تک کے حقوق شریعت میں موجود ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنے ملفوظات میں۔ فرمایا کہ میرے گھر کے قریب پڑوس میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، تو انہوں نے گھر میں مرغیاں پال رکھی تھی۔ ایک دن اس بوڑھی اماں کو کہیں سفر پر جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک دو دن لگنے تھے، تو اس اماں نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا میں سفر پہ جا رہی ہوں، میرے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں، تو انہیں دانہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں یہ 2 دن کی ذمہ داری تمہیں دے رہی ہوں، فلاں وقت میں میری ان مرغیوں کو دانہ ڈال دینا۔ فرماتے میں نے ذمہ داری لے لی، اماں چلی گئی۔ اگلا دن آیا، جب دانے ڈالنے کا وقت تھا تو چونکہ روزمرہ کا میرا معمول نہیں تھا، ایک چیز روز روٹین میں ہو تو وہ کرنا یاد بھی رہتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے، تو چونکہ وہ پہلی مرتبہ میرے ذمے یہ کام لگا تو مجھے یاد نہ رہا۔ میرا وہ وقت تفسیر لکھنے کا تھا، یعنی جس وقت میں نے دانہ ڈالنا تھا اسی وقت میں میرا معمول تھا کہ میں تفسیر بیان القرآن تفسیر لکھی، کہ میں اس وقت میں تفسیر لکھا کرتا تھا۔ تو وہ جب وقت آیا تو میں نے قلم کاغذ اٹھایا اور تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کوئی مضمون ذہن میں آ ہی نہیں رہا، باوجود کوشش کے کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کہ میں کیا لکھوں۔ قرآنی آیات سامنے ہیں، پہلے لکھتا تھا تو اللہ دل میں بہت سی باتیں ڈالتے تھے، میں لکھتا رہتا تھا۔ تو میں نے سوچا آج کوئی نیا کام ہوا ہے مجھ سے کہ سوچ و بچار کے باوجود مجھے لکھنا نہیں آ رہا، ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی لکھنے کے لیے۔ تو کافی دیر سوچ و بچار کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اچھا وہ اماں نے ایک کام ذمہ لگایا تھا کہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا ہے۔ میں نے فوراً کتاب بند کی اور گیا اور مرغیوں کو دانہ ڈالا۔ دانہ ڈال کر جب آیا تو فوراً ہی اللہ نے میرے دل میں باتیں ڈالنا شروع کر دی اور میرا قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مرغی ایک جانور ہے، اس کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر اس کے حقوق کی پاسداری نہیں کی تو اتنے بڑے عالم کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علوم کو مٹا دیا۔ تو ہم تو دوسروں کے ایک مسلمان کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور پرواہ نہیں ہوتی۔ اندلس علوم و فن کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے، وہاں بڑے بڑے محدثین درس حدیث دیا کرتے تھے۔ مشہور محدث تھے اندلس کے
علامہ یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے اور کافی تعداد میں شاگرد ان سے حدیث پاک سنا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں ایک لمبی چھٹی پر جا رہا ہوں۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم آپ اتنی لمبی چھٹی کر رہے ہیں اور اس کی تعیین بھی نہیں ہے کہ آپ کب واپس آئیں گے، تو اتنا لمبا سفر آپ کس غرض سے کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ افریقہ کے ایک کنارے میں ایک شخص رہتا ہے، میں نے اندلس سے افریقہ کے اس کنارے کا سفر کرنا ہے، اور چونکہ اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے جلد سفر کے، تو پتہ نہیں مہینوں بعد میں واپس آؤں گا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ شاگردوں نے پوچھا استاد محترم آپ اتنا لمبا سفر کس غرض سے کر رہے ہیں؟ فرمایا افریقہ کے کنارے ایک شخص رہتا ہے، میں نے اس کا 1 درہم دینا ہے، 1 درہم اس کا مالی حق میرے ذمے ہے، وہ میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی 1 درہم ہی تو ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں کہہ لیں 1 روپیہ ہی تو ہے، آپ اتنا لمبا سفر اور اتنے شاگردوں کو چھوڑ کر اور درس حدیث کو چھوڑ کر جا رہے ہیں 1 درہم دینے کے لیے، 1 درہم کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ سنو، میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 6 لاکھ روپے یعنی 6 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کرنا، 6 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کرنا، اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا 1 درہم حق والے کو اس کا 1 درہم دے دینا۔ 6 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا 1 درہم حق والے کو اس کا حق دے دیا جائے۔ تو میں وہ 1 حق واپس کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مالی حقوق کا بھی مطالبہ ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامہ، قرآن کریم میں آتا ہے پھر کل قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، تم اللہ کے سامنے قیامت کے دن آپس میں جھگڑا کرو گے، حق والا حق مانگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، دنیا میں اگر کسی کا حق دینا ہے تو حق دے دو، دنیا میں کسی کا حق دینا ہے تو حق دے دو، ورنہ کل قیامت کے دن وہ حق دینا پڑے گا اور وہاں دراہم اور دنانیر نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں حق دیا جائے گا نیکیوں کی شکل میں۔ جس کے ذمے دوسرے کا حق ہوگا، حق لینے والا مطالبہ کرے گا کہ میرا حق دو، میرے پیسے دو، میرا فلاں حق تمہارے ذمے دو۔ اب وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں، درہم دنانیر روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، تو پھر کیسے دے گا؟ فرمایا اس مقروض کی نیکیاں، وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس قرض خواہ کو دے دی جائیں گی کہ یہ پیسے تو دے نہیں سکتا، ان پیسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لو۔ اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ذمے اتنے لوگوں کے حقوق ہوں گے کہ ان کی ساری نیکیاں حقوق میں چلی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے اور دیگر نوافل ہیں، عبادات ہیں، لیکن لوگوں کا حق نہیں پورا کیا، مالی حق اس کے ذمے ہے، ساری نیکیاں ان حقوق میں چلی جائیں گی، پھر بھی اس کے ذمے لوگوں کے حق باقی ہوں گے، تو نتیجتاً ان حقوق والوں کے گناہ اس کے ذمے لگا دیے جائیں گے۔ آئے گا نیکیوں کا ڈھیر لے کر اور لوگوں کے گناہوں کا ڈھیر اپنے سر پر لادے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پابندی بھی ضروری ہے، مالی حقوق ادا کریں۔ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت، لمبی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ،
قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے، حج کے بارے میں نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سب سے طویل اور لمبی آیت قرض کے متعلق ہے، مالی حق کے متعلق ہے، مالی حق کے کیا طریقہ کار ہے ادا کرنے کا۔ قرآن کی سب سے طویل آیت اللہ نے اسی قرض کے متعلق اتاری۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور دیکھیں اگر کسی کا مالی حق ہمارے ذمے ہے تو وہ مالی حق ادا کرے۔ مالی حق نہیں ہے، کسی دوسرے بندے کا حق ہے، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب حقوق کا مطالبہ ہوگا، سب سے پہلے حقوق العباد میں سے جو فیصلہ ہوگا وہ شوہر اور بیوی کے حقوق کا ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے حقوق کا جب فیصلہ ہوگا سب سے پہلے جو دو فریق اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے آئیں گے وہ خامند اور بیوی ہوں گے۔ بیوی مطالبہ کرے گی کہ میرے خامند نے دنیا میں مجھ پر ظلم و ستم کیا، میرے حقوق ادا نہیں کیے بلکہ میرے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، مجھے میرا حق دلایا جائے۔ شوہر مطالبہ کرے گا کہ میری بیوی نے مجھ پر فلاں فلاں عیب لگائے، میری اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی اور میرے مال میں فضول خرچی کی، اسراف کیا، تو مجھے اس کا حق دلایا جائے۔ دونوں کے حقوق کا مطالبہ ہوگا، ایک دوسرے کو حقوق دلائے جائیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل اور مقتول کو اللہ حق دلائیں گے۔ مقتول قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، اس حال میں کہ مقتول کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور مقتول مطالبہ کرے گا کہ پروردگار اس ظالم نے دنیا میں میرا ناحق خون کیا، مجھے اس کا حق دلایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روح اور جسم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، روح اور جسم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ روح کہے گی جسم سے مجھے میرا حق دلایا جائے، اس لیے کہ ان اعضاء نے، ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، کانوں نے جو گناہ کیے اس گناہ کی سزا اس جسم کو بھی ملی اور مجھ روح کو بھی مل رہی ہے، لہذا مجھے جو سزا مل رہی ہے وہ ان اعضاء اور اس جسم کی وجہ سے مجھے حق دلایا جائے۔ جسم وہ مطالبہ کرے گا کہ اے پروردگار اس روح نے ہی تو مجھے ان گناہوں پر آمادہ کیا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل اجازت دیتا ہے، اندر ایک کیفیت بنتی ہے گناہ کی، تبھی تو اعضاء اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھ بد نظری کرتی ہے، دل میں خیال آتا ہے، دل میں روح میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان کانوں سے غلط چیز سنتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو یہ جسم اور روح ایک دوسرے کا جھگڑا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اللہ کیسے فیصلہ فرمائیں گے؟ اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے اور فرشتے فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ فرمایا روح اور جسم کے اس جھگڑے کا فیصلہ یوں ہوگا جیسے دو آدمی ہوں، ایک آدمی وہ نابینا ہو، آنکھوں میں بینائی نہیں لیکن باقی جسم صحیح سلامت ہے، ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، پاؤں بھی کام کر رہے ہیں، چل بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، صرف آنکھوں میں بینائی نہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جس کی بینائی تو ہے لیکن وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہے، وہ اپاہج ہے، اس کے ہاتھوں میں تو طاقت ہے لیکن پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ اپاہج آدمی جو پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا لیکن آنکھوں میں بینائی موجود ہے، ادھر سے دوسرا آدمی جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں لیکن چل سکتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک باغ کے کنارے پہنچے اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس باغ کا پھل چرانا چاہیے۔ اب نابینا کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، میں کیسے اتاروں گا پھل؟ اپاہج کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، میں کیسے جاؤں گا پھل اتارنے کے لیے؟ تو نابینا اور ان دونوں کی آپس میں یہ تجویز بنتی ہے
نابینا کہتا ہے تو میرے کندھے پر سوار ہو جا، تو مجھے بتاتا جا اور میں اس راستے پر چلتا جاؤں گا، میں تجھے درخت کے نیچے لے جاتا ہوں، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو میرے کندھے پر سوار ہو کر پھل توڑ لینا۔ اور یہ دونوں گئے، نابینا نے اس اپاہج کو کندھے پر سوار کیا اور اس کی ہدایات میں چلتا گیا اور درخت کے نیچے پہنچے، پھل توڑا اور دونوں نے بیٹھ کر وہ پھل کھا لیا۔ اب آپ بتاؤ ان دونوں میں سے کون قصوروار ہے؟ وہ نابینا قصوروار ہے یا وہ اپاہج قصوروار ہے؟ دونوں قصوروار ہیں۔ تو اس لیے فیصلہ یہ ہوگا کہ روح اور جسم دونوں قصوروار ہیں۔ جسم کی مثال سوار نابینا کی سی ہے، اور روح کی مثال سوار کی سی ہے، اور جسم کی مثال سواری کی سی ہے کہ جسم نے روح کو اٹھایا اور اٹھا کر گناہ کروایا، اسی طرح جیسے نابینا نے اپاہج کو اٹھایا اور اٹھا کر گناہ کروایا۔ تو اس لیے بھائیو حقوق العباد کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔